علی علیہ السلام نے فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کہ کشتی جب پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ ایک عورت حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا علی، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں، انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے دوسروں سے بھلائی کی، بھروسہ کیا، اعتبار کیا، نیکیاں کی، لیکن بدلے میں مجھے ہمیشہ دکھ اور تکلیف ملی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عورت، یاد رکھو، اس کے ساتھ نیکی کرو کہ شر سے بچو۔ انسان کے ساتھ کی جانے والی نیکی کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کے خالق اللہ پاک سے طلب کرو۔ عورت نے کہا کہ یا علی، میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا، آج تک میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، وہ جو تم کہنا چاہتی ہو۔ عورت نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، یا علی، کوئی ایسا عمل ہے جس وقت سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہے، اللہ پاک کے علم میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ سامنے والا انسان تم سے کتنا سچا پیار کرتا ہے، تم 3 مرتبہ یا ودود یا حکیم یا کریم یا رحمان علم پر ہو۔ جس سے تم پیار کرو کے چہرے پر دیکھو، اگر سامنے والے کا چہرہ منحوس نظر آئے، سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں بہت تکلیف اور دھوکہ دے گا۔ لیکن اگر سامنے والے بندے کا چہرہ مطمئن اور عام انسان جیسا ہے، سمجھ جانا وہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مسکرائے، اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے، سمجھ جانا یہ انسان اس سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، یا علی، ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں، سر وہ ہمارے دل کو اتنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی، تمام روحیں ایک جگہ جمع کی تھیں، وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھیں، جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں روحوں کے ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اتنا عظیم ہے وہ انسان جو اپنا غم سینے میں چھپائے رکھتا ہے، زندگی بھر ان سے مسکرا کر کھیلتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کہ انہی کے پیچھے خوشیوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو، یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو، دیکھنے والے ہمارے درد کے بجائے ہمارے صبر پر رشک کرے۔ خوش نصیب ہیں وہ جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھی عنایت کی، اللہ تعالیٰ سے راضی و خوشنود رہا۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے نمک، اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں، اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا طرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز، آپ غلط ہوں اپنی غلطی کو تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو خاموشی اختیار کریں۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو مقدر مانگو، عقل نہیں۔
کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال مکھی سی ہے، سارا خوبصورت جسم چور کر خم پر بیٹھتی ہے۔ تمہیں خوشی میں یاد آئے جو تم اس سے محبت کرتے ہو، جو تمہیں غم میں یاد آئے سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔